آزمائش ہمیشہ اس بندے پر آتی ہے جس سے پروردگار عالم بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو بھی اس آزمائش سے گزارا ہے۔ ایسی ہی ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لی۔ انبیاء کو حکم الہی مختلف انداز سے پہنچتا ہے، کبھی الہام کے ذریعے، کبھی وحی کے ذریعے، کبھی آواز غیبی کے ذریعے، اور کبھی خواب کی حالت میں۔ حضرت ابراہیم کو بھی اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم خواب ہی کے ذریعے پہنچا کہ نبی اللہ کو ایک رات خواب میں آواز غیبی سنائی دی، اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کیجیے۔ نبی اللہ جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کے مثل ہوتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر دوں۔ بس آپ کے پاس جتنے اونٹ، جتنے جانور موجود تھے، سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور شکر کر کے آرام فرمانے لگے۔ جیسے ہی آنکھ لگی، ندائے قدرت آتی ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز ترین چیز میری راہ میں قربان کیجیے۔ اور جب بیدار ہوئے تو سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے تو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ترین میرا فرزند اسماعیل ہے۔ کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو بلایا اور اپنا تمام خواب کہہ سنایا۔ اگرچہ حضرت اسماعیل کا سن اس وقت فقط 13 برس تھا، مگر وہ صبر و استقلال دکھایا کہ ملائکہ بھی حیران تھے۔ فرمایا، بابا جان، جو حکم الہی ہے اسے بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کو سینے سے لگایا اور خوش ہوئے۔ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے ہاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کیجیے، اچھا لباس پہنائیے، آج میں اسماعیل کو اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے فرزند کو تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک طویل عرصے اولاد کی نعمت سے محروم رہنے کے بعد حضرت اسماعیل سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے بے پناہ محبت و اشتیاق رکھتے تھے، مگر رضائے الہی کے لیے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اتنی دیر میں شیطان ملعون، جس نے نبی کی عیال کو بھی نہ چھوڑا،
بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آج ابراہیم تمہارے فرزند کو اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے فرزند کو قتل کرنے لے جا رہا ہے۔ زوجہ نبی نے کہا، میں جناب ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے فرزند کو آخر کیوں ماریں گے؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ اپنی قیمتی چیز قربان کر دیجئے، اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کرنے گیا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، میرے ہزاروں بیٹے بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوں تو کم ہے۔ جب شیطان بی بی ہاجرہ کی طرف سے مایوس ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ کو صاف کر رہے تھے اور کہتا ہے، اے اسماعیل، تیرا باپ تجھے قربان کرنا چاہتا ہے، تیری ماں دروازے پر تیری منتظر ہے، اپنی زندگی بچا اور جلدی چلا جا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان مردود، دور ہو جا، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں کہ میں اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب شیطان حضرت ابراہیم نبی اللہ کے پاس آیا اور کہا، اللہ نے تمہیں اتنی مدت بعد ایک خوبصورت فرزند عطا کیا ہے، تم اسے کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیا پتہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور شیطان کی طرف پھینکا، فرمایا، اے شیطان مردود، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، دور ہو جا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حج کے موقع پر لاکھوں مسلمان شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور یہ رکن ارکان حج میں سے ہے۔ بس حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کو لیا اور قربان گاہ کی طرف بڑھے، اور جو ہی اپنے فرزند کو قربان گاہ میں لٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، اے فرزند، کیا خوفزدہ ہو؟ فرمایا، نہیں بابا جان، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا میں تڑپوں گا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ نبی اللہ نے اپنے فرزند کے ہاتھ پاؤں باندھے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری اسماعیل کے گلے پر رکھی، آسمان کی طرف اپنا رخ کر کے فرمایا، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا
تو سب تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی چھری گلے پر پھیرنا چاہی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے ایک خوبصورت دمبا اسماعیل کی جگہ پیش کرو کہ ہم نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پایا۔ یہاں ابراہیم نے جیسے ہی چھری پھیری اور گرم خون کو ہاتھوں پہ محسوس کیا، نبی اللہ نے جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کھولی، کیا دیکھتے ہیں؟ اسماعیل صحیح و سالم پہلو میں موجود ہے اور قربان گاہ میں ایک دمبا اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا۔ آواز غیبی آئی، اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ۔ اس میں شک نہیں کہ یہ یقیناً بڑا سخت امتحان تھا اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک ذبح عظیم کو قرار دیا، یعنی اے ابراہیم، ہم نے آج تمہارے فرزند اسماعیل کو زندہ رکھا اور تمہاری اس قربانی کو ذبح عظیم پر مؤخر کر دیا اور ان کا ذکر خیر آنے والوں میں باقی رکھا۔ بعض مفسرین ذبح عظیم سے بہشتی دمبا مراد لیتے ہیں، مگر یہ عقل کے منافی ہے، کیونکہ اگرچہ وہ دمبا بہشتی ہو مگر انبیاء کی بنسبت اس کا عظیم ہونا محال ہے۔ دراصل وہ ذبح عظیم جس کو پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل کی نسل میں مؤخر کر دیا تھا، اس کو فرزند رسول حسین ابن علی نے کربلا میں مکمل کیا۔ وہ حسین جس کے لیے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مظلوم کربلا حسین ابن علی نے کربلا میں ایسی قربانی پیش کی جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ سلام ہو حسین ابن علی پر، جنہوں نے پروردگار عالم کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اہل ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس دن کو عید قرباں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔